اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، آج ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مہربانی ہوگی۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس واقعہ کی فوراً تصدیق کر دی تو آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ نبوت کا 13واں سال تھا کہ کافر ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ بڑے پریشان تھے کہ انہوں نے اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنی ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے، انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، نعوذ باللہ۔ انہوں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا اور تلواریں لہراتے ہوئے پہرا دینے لگ گئے کہ صبح جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائیں گے، سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دشمن کے اس منصوبے کی اطلاع دے دی تھی۔ جب رات کے وقت کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد پہرا دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے کافروں پر نیند طاری کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے قریب سے گزرتے چلے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ آپ کے انصار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر مل چکی تھی۔ مدینے کے انصاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال استقبال کیا۔ مختلف قبیلوں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ننھی بچیوں نے دف بجا کر گیت گائے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ پیارے بھائیوں، جہاں اب مسجد نبوی ہے، اس زمانے میں وہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اقصا بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ٹھہرنا پسند فرمایا۔ وہاں قریب ہی زمین کا ایک ٹکڑا تھا، اسے خرید کر وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مدینہ جو اس وقت یثرب کے نام سے مشہور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مدینہ النبی کہلانے لگا۔ اس مبارک شہر پر نور اور رحمت کی بارش برسنے لگی۔ کافروں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینے میں سکون اور آرام سے زندگی گزار رہے ہیں تو ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ 17 رمضان مبارک کو انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ کافروں کی تعداد 1000 تھی اور ان کے پاس ہر قسم کا جنگی اسلحہ تھا، جب مسلمان صرف 313 تھے اور ان کے پاس جنگی سامان بھی نہ تھا، مگر انہیں اللہ رب العزت کی مدد اور فتح پر بھروسہ تھا۔ جنگ ہوئی اور کافروں کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے۔ کافر شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سے اگلے سال پھر مسلمانوں پر عہد کے میدان پر حملہ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 جانسار تھے۔ مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے وقتی طور پر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، پھر دشمن پر ان کا پلڑا بھاری ہو گیا اور کافروں کو دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ اس جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخم بھی آئے اور 2 دانت بھی شہید ہوئے۔ 7 ہجری میں خیبر کے مقام پر یہودیوں کے ایک بڑے لشکر سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں یہودیوں کا نامور سردار مرہب حضرت علی کے ہاتھوں جہنم پہنچا۔ یہودیوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور پورے خیبر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ 8 ہجری کا واقعہ ہے کہ متہ کے مقام پر مسلمانوں کی عیسائیوں سے ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن واہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں شہید ہوئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے لشکر کی کمان سنبھال لی اور مسلمانوں کو حفاظت سے وہاں سے نکال لیا۔ کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ وہ مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارا تھا، جو کافروں نے 360 بتوں کی
عبادت گاہ بنا رکھا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ پتھروں کے ان جھوٹے خداؤں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ہمراہ مکے کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مگر عاجزی سے مکے میں داخل ہوئے، کعبے کا طواف کیا، پھر مکے کے کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ وہ سب خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا ہے، ان پر طرح طرح کے ظلم کیے ہیں، انہیں مکے سے چلے جانے پر مجبور کیا ہے، اب انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ وہ سب سر جھکائے مجرموں کی حیثیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے اور اپنی سزا کا انتظار کر رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نرمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھائی کی امید رکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سب سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ سن کر ان کے سر شرمندگی سے مزید جھک گئے۔ ان میں سے کچھ تو اسی وقت ایمان لے آئے اور کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ایمان لانے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی، پھر سب مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ اب خانہ کعبہ بتوں کا گھر نہیں رہا تھا، اب کعبہ خاص اللہ کا گھر تھا، جہاں 5 وقت اللہ رب العزت کا نام گونجتا تھا۔ اب وہاں کوئی کافر نہیں تھا، پورے مکے میں کافروں کا داخلہ بند تھا، مگر فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن وہاں رہے، پھر حضرت سعید بن خضر کو مکے کا حاکم مقرر کر کے واپس مدینہ آ گئے۔ اب اسلام بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ مختلف قبیلوں کے لوگ جوق در جوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور اسلام قبول کر لیتے۔ 4 ذوالحجہ 10 ہجری بروز اتوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کیا، 2 گانا نماز ادا کی۔ مناسک حج ادا کرنے کے بعد عرفات میں تشریف لائے، پھر عرفات میں نمرہ کے مقام پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں تلے ہیں۔ لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی سرخ کو سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جو خود کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ۔ جاہلیت کے تمام خون باطل ہیں، سود حرام ہے۔ تم سے خدا میری نسبت پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کا پیغام پہنچا دیا، اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ عین اسی وقت آیت مبارک نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے مذہب اسلام منتخب کر لیا۔ 29 صفر 11 ہجری کا زمانہ تھا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سست ہوئی، سر میں ہلکا ہلکا درد شروع ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا آغاز تھا۔ دوشانب کے دن طبیعت مزید بگڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ جب کمزوری بڑھ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق کو امانت کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کئی دن تک نماز پڑھاتے رہے۔ ایک دن ظہر کے وقت طبیعت پر سکون ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھام کر مسجد میں لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق آہٹ پا کر پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روکا اور پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔
وفات سے کچھ دیر پہلے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حاضر ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے مسواک لے کر مسواک کی۔ یہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا۔ پھر فرمایا اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق مددگار ہے۔ یہ کہتے ہوئے آنکھ کست ہو گئی اور روح عطر اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ ناظرین، اس واقعہ سنانے میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔